السلام علیکم ناظرین کرام. یوں تو پاکستان کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں، کوئی میں کہتا ہوں ایسی گوٹھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں بھی نہیں ہے جو ہمارے پاور پالیٹکس کے جو نمائندہ سیاستدان ہیں ان کی دست برس سے محفوظ رہا ہو. انہوں نے پاکستان کی 90% عوام کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال لیا، اس کو نوچ نوچ کے کھا گئے ہیں. اور ایسے ایسے جرائم پیشہ گروہوں کی سرپرستی کرتے ہیں. ان کے جرائم کی کیا حد ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. مینڈا سائیں یہ کتاب ہے جو پاکستان کے پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف کی ایک زوجہ محترمہ نے لکھی ہوئی ہے. وہ پہلے پنجاب کے گورنر مسٹر مصطفیٰ کھر کے زوجہ محترمہ بھی رہی ہیں. مجھے علم میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو یہ پی ڈی ایف میں مل جائے گی. میں آپ سے ہاتھ باندھ کے التجا کرتا ہوں، آپ وہ کتاب پڑھیں. اس کتاب میں محترمہ تہمینہ درانی نے جو ان دنوں مسٹر مصطفیٰ کھر کی بیگم تھیں، پنجاب کے گورنر کی، انہوں نے خود وہ کتاب لکھی ہے، وہ اس کی مصنفہ ہیں. اور جن جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے، وہ تو خیر اخلاقی جرم تو ہے کہ اپنے خامد کے ہوتے ہوئے انہوں نے کس کس بندے سے جنسی تعلقات رکھے ہوئے تھے اور کیوں رکھے ہوئے تھے. جس طرح وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں بغاوت کے لیے ان کے خاوند نے ان کو انڈین ایمبیسی سے رابطے کے لیے کہا. وہ انڈین ایمبیسی جاتی تھی، کن لوگوں سے رابطہ کرتی تھیں، کس طرح پاکستان کے خلاف پلان بنائے جاتے تھے، کس طرح جہاز اغوا کرنے کے منصوبے بنتے تھے. ان سب کا انکشاف اس محترمہ خاتون نے اپنی اس کتاب میں کیا جو بین نہیں ہے، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہے. اور آج وہ پھر پنجاب کے ایک چیف منسٹر کی زوجہ محترمہ ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ وہ کیا گل کھلا رہی ہوں گی؟ آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کے انکشافات ہوتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی سے ان کے رابطے اور یہ اور وہ. ان کاموں کے لیے نا یہ اس طرح کی 2 3 4 بیویاں ضرور رکھتے ہیں. تو معمولی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. کراچی میں جس نوعیت کے گنڈا گردی، بدماشی، خون ریزی، بھتہ خوری پچھلے 25 سال میں ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی سسیلین مافیا بھی، کوئی اٹلی کا مافیا بھی، وہ جرمنی کے جو نیکسس ہوتے تھے وہ بھی، یہ جو 40s کے 50s کے امریکن مافیاز ہوتے تھے کالوں کے، وہ بھی اس طرح کے جرائم نہیں انہوں نے کیے ہوں گے جس طرح کے جرائم یہ ظالم لوگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں جے آئی ٹی میں جو بندہ ایم قوم کے خلاف بیان دیتا تھا جیل میں مار دیا جاتا تھا. سلطانی گواہ بن کے جو لوگ گئے ان کو راتوں رات انہوں نے پھانسی دلوا دی. اور مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے یہ واردات کرتی تھی. اب حکومت کو کچھ شوق چرایا تھا پیچھے، جب اس نے راحیل شریف نے ان کی گنڈا گردی بدماشی پہ ذرا ہاتھ ڈنڈا لے ان کو دیا تھا کہ جی وہ کریں اس کو، جو ان کی انکوائریاں بنائیں بلدیہ والے حادثے کی، وکیلوں قتل عام کی. وہ جو ویسے ایک دن انہوں نے چیف جسٹس کے دورے کے موقع پر جو گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا تھا. ایک پراسرار کردار پیپل پارٹی کے حوالے سے عزیر بلوچ کا رہا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. عزیر بلوچ وہ لیڈر ہے جس کے دولت خانے پہ فریال تارپور صاحبہ، شہلا صاحبہ اور بڑی یہ محترمہ جو چیف منسٹر سندھ کے سابقہ چیف منسٹر سندھ کی صاحبزادی ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، بہت بہت معزز پیپل پارٹی کے خواتین کہ وہ بڑی بڑی دعوتیں کیا کرتا تھا، بڑے بڑے پروگرام کیا کرتا تھا، اور وہ وہاں تشریف لے جانا بہت بڑا اعزاز سمجھتی تھی.
یہ جو عزیر بلوچ تھا یہ اصل میں پیپل پارٹی کا جو گنڈا بینگ تھا اس کا یہ سمجھیے لیڈر تھا، اور یہ بنیادی طور پہ ایک ڈاکو تھا، ڈاکو ایک خاندان کے سلسلے سے ہے، اور اس کا بڑا اپنے علاقے میں روب داب اور بڑا یہ اس کا حساب کتاب تھا۔ ایک وقت آیا کہ عزیر بلوچ بھی گرفتار ہو گیا۔ اچھا، اب جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر یہ دو جوتے نہیں کھاتے، تو کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے خود جو جرم کیے ہیں وہ جنہوں نے کروائے ہیں ہم سے، ان کا نام لیں گے تو پھنسیں گے ساتھ تو ہمیں چھڑوائیں گے نا، اگر ان کا نام ہی نہیں لیں گے تو وہ میری جان کا یہ چھوٹے گی۔ تو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہوئی۔ جے آئی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس کی ایک ٹیم الگ کے نمائندے ہوتے ہیں 5-7، جو ایک مشترکہ انٹروگیشن ٹیم ہوتی ہے۔ اس جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ نے جو انکشافات کیے وہ چینل بھی اس پر رپورٹ کر چکے ہیں، وہ اخبارات میں بھی شائع ہو چکے ہیں، اور کسی نے اس کا ڈینائی نہیں کیا۔ رپورٹ بھی آپ کو عام میسر ہے، اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ شخص وہاں سے گرفتار ہوا تھا دبئی سے۔ جب یہ گرفتار ہوا تھا تو اس کے پاس ایران کا پاسپورٹ تھا، ایرانی سٹیزن تھا۔ جب پاکستان انٹیلیجنس اس کو دبئی لینے کے لیے گئی تو بڑا رپھڑ پڑ گیا، انہوں نے کہا جی یہ تو ایران کا شہریہ، ایران نے کلیم کیا ہوا ہمارا شہریہ، وہ نہیں آپ کو دے سکتے ہم۔ وہ تو پاکستان کا اثر رسوخ تھا، ڈنڈا تھا کچھ، ویسے بھی یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹیں پاکستان آرمی کی محتاج رہتی ہیں، تو ہم اس کو لے آئے کسی نہ کسی طرح۔ اس بندے نے جے آئی ٹی کے سامنے انکشاف کیا کہ سب سے پہلا تو انکشاف یہ تھا کہ وہ ایرانی انٹیلیجنس کا بہت بڑا نیٹ ورک پاکستان میں چلاتا ہے، جس کو وزیر سابقہ صدر جناب زرداری اور ان کی سسٹر فریال تارپور صاحبہ کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اب یہ سرپرستی اس کو ظاہرہ اس بات میں تو حاصل نہیں ہوگی کہ تم پاکستان کے خلاف جاسوسی کر کے تو ایران کو دو، ممکن ہے ان کے علم میں رہا ہو کہ ہمارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتا ہے۔ پھر اس کو جس طرح ان سیاسی لیڈروں نے استعمال کیا، اس نے ریکارڈنگوں سمیت ویڈیو سمیت وہ سارا کچھ عدالت کے آگے، جے آئی ٹی کے آگے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ پڑے ہیں ثبوت۔ اب جب کسی جے آئی ٹی میں اتنے بڑے لوگوں کا نام آ جائے نا، تو سمجھیے کہ پھر جو جے آئی ٹی ہوتی ہے اس کو ہی موت پڑ جاتی ہے۔ پہلے تو ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ پیپل پارٹی کا تو سیدھا صاحب ہے، جو بھی کیس کھلا انہوں نے اس کے کاغذات کو آگ لگوا دی، ریکارڈ غائب کرا دیا، گواہ مروا دیے۔ بے نظیر قتل کیس دیکھ لیں، یکے بعد یہ تینوں شہنشاہ سے لے کے تو آخری جو مجھے نام بھول گیا، یہ سارے انہوں نے مروا دیا، سارے عام مروا دیے کہ گواہی دینے والے یہ رہا، ایسی تیسی تمہاری کیوں کیس کرتے پھرتے ہو اور تفتیشیں کرتے پھرتے ہو۔ سب عزیر بلوچ نے انکشاف کیا کہ اپنے جو ان کے سرپرست تھے ان کے حکم پر اس نے سینکڑوں قتل کیے ہیں، اور زرداری صاحب کا جو محل ہے وہاں ادھر کلفٹن میں، اس کے ارد گرد دسیوں بنگلے جو دائیں بائیں طرف تھے وہ قبضے میں کرنے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے گنڈے جاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ فروخت کر دو، اپنی جان بچاؤ، نہیں تو ان کو مار دیتے تھے۔ کس طرح یہ بھتے وصول کرتے تھے، کس طرح ناجائز کاموں میں جناب زرداری صاحب کے ہمکار تھے، حصے دار تھے، ان کے لیے کیا کس طرح یہ نوٹوں کے بنڈل اور بوریاں جو ہیں ڈالروں کی بھر بھر کے لانچوں میں دبئی لے جایا کرتے تھے، ان کے ناجائز کرپشن کے پیسوں کو کیسے تحفظ کرتے تھے، کیا استعمال کرتے تھے، سنبھالتے تھے۔ ناظرین، یہ ایسے انکشافات ہیں کہ اگر آپ کے علم میں آ جائیں تو آپ کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے۔ اب سیدھا یہ علاج ہے، جب یہ ہوا ہے انکشاف تو انہوں نے اس کو
برف خانے میں لگا دیا عزیر بلوچ کو۔ علی زیدی بڑے ایک سرگرم ہیں اس کے نا تحریک انصاف کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے بھی پیچھے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کیا، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کہ عزیر بلوچ کی JIT لائی جائے اور اس پہ مقدمہ چلایا جائے، اور اس پہ وہ انسسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ تازہ ترین اطلاع آج علی زیدی کا ٹویٹ آیا ہے کہ اب انہوں نے عزیر بلوچ کو، پہلے تو کوشش کر رہے ہوں گے کہ اپنے بیان سے منحرف ہو جائے، اس کو لالچ دیتے جاؤ، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرا تو بھائی جان نہیں بچتی جب تک میں سلطانی گواہ بناؤں تو میں صحیح سٹیٹمنٹ نہ دوں۔ اس نے جناب انکار کر دیا۔ اب انہوں نے اس کو اچانک پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا تھا، وہاں سے نکال کے سینٹرل جیل کراچی بھیج دیا، جس کا سیدھا مطلب ہے اس کو مار دیں گے۔ یہی خدشہ علی زیدی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کو رینجرز کے حوالے کیا جائے، وہ اس کی حفاظت کریں، اور خصوصی عدالت میں اس کو حفاظت میں مقدمہ چلایا جائے تاکہ ملزم اپنے انجام تک پہنچ سکیں۔ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں۔ ممکن ہے عزیر بلوچ کو اگلے کچھ دنوں میں قتل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان ظالموں کے پاس، ان درندوں کے پاس، ان سیاسی گنڈوں کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین، درخواست ہے قرآن پاک اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ اپنے گھر میں بھلے ایک گملہ ہی صحیح سبزیاں کاشت کریں۔ ایک ہولناک قحط منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ حفاظتی اقدام، یہ عادت کل کو آپ کے کام آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔